یہ کون سی بیماری میں مبتلا ہے وہ ذرا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وائٹ موتی آیا ہوا ہے، اور یہ وائٹ جو موتی ہے یہ پچھلے 2 سال سے 2 سال سے ہو رہے پھر ٹھیک ٹھاک تھا بچپن کے لگے 2 سال ہو گیا، پھر کچھ آ گیا موتیا چٹے موتیا آ گئے، یہ چٹا موتیا آ گیا آنکھ آپ کھول سکتا ہوں، یہ چیک کریے، یہ بھی موتیا یہ بھی ہے، اور یہ دوسرے یہ چیک کرو کیمرے میں، یہ بھی موتیا ہے۔ بچپن میں صحیح تھا لیکن 2 سال بھی کچھ ہوئے کچھ ہو گیا، اچانک ہو گیا۔ پہلے اینک پہنتا تھا اس سے پہلے تو کی نظر آتا تھا، ابھی تو بالکل چلا گیا، ابھی اندازے کے بچاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک جذبہ ہے قوم یکساں ہو کے ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ سے رابطہ کوئی کرے تو کیسے کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ آج میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ موجود نہیں ہوں، آج میں ایک مقامی ہوٹل پہ موجود ہوں۔ یہاں پہ آج جو ہمارے ساتھ ایک شخصیت جو موجود ہے، تعارف تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ خود ہی کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عرفان خان۔ اچھا محمد عرفان خان، آپ خود بتائیے گا یہ ہم کہاں پہ موجود ہے، یہ کون سا ایریا ہے، کون سا یو سی کون سا لگتا ہے اور ایریا کون سا ہے؟ یہ یوسے تھا بتاؤ نا، یوسے چپن لگ رہا ہے، اسلام آباد سوان ہے، سوان میں موجود ہے، کوئٹہ بلوچستان، کوئٹہ بلوچستان ہوٹل ہے، ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس نے اپنا تعارف تو کرایا۔ ناظرین، اس وقت رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، بہت سارے محیر حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اور تمام تر سیاست سے، تمام تر پرکواریہ سے، تمام تر مسلک سے ہٹ کے عرفان صاحب کی اس وقت اشد جو ضرورت ہے وہ اس کی علاج معالج ہے، اور یہ ایک ایسی مرض میں مبتلا ہے جو لا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے اگر محیر حضرات اور حکومت وقت، حکومت پاکستان توجہ دے تو اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ کون سی بیماری میں مبتلا ہے وہ ذرا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وائٹ موتی آیا ہوا ہے، اور یہ وائٹ جو موتی ہے یہ پچھلے 2 سال سے 2 سال سے ہو رہے پھر ٹھیک ٹھاک تھا بچپن کے لگے 2 سال ہو گیا، پھر کچھ آ گیا موتیا چٹے موتیا آ گئے، وائٹ موتیا ہے۔ میں تمام یہ وزیر اعظم صاحب سے اور صدر صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے اور وزیر اعلیٰ اور سہیل اپریدی صاحب سے میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تو آنکھوں سے نبینہ ہوں لیکن میرا آپریشن کروا دے۔ میں یہ اپنے نبینہ 2 سال حافظ قرآن ہوں، پھر ٹھیک ٹھاک مدرسہ پتہ حافظ قرآن ہوں، لیکن جن بھی ہو سکے اس لوگوں سے میں حکومت پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرا تو آپریشن کروا دے۔ غریب بندہ ہوں، میرے کو کوئی بھی نہیں ہے سہارا، میں انشاءاللہ آپ کی دعا کروں گا انشاءاللہ یہ جو میں امداد کریں گے، یا امداد بھیجے یا آپریشن کروا دے۔ یہ چٹا موتیا آ گئی آنکھ آپ کھول سکتا ہوں، یہ چیک کریے، یہ بھی موتیا یہ بھی ہے، اور یہ دوسرے یہ چیک کرو کیمرے میں، یہ بھی موتیا ہے۔ بچپن میں صحیح تھا لیکن 2 سال بھی کچھ ہوئے کچھ ہو گیا، اچانک ہو گیا۔ پہلے اینک پہنتا تھا اس سے پہلے تو کی نظر آتا تھا، ابھی تو بالکل چلا گیا، ابھی اندازے کے بچاتا ہوں۔ لیکن میں وزیر اعظم صاحب سے عرفان صاحب ایک منٹ ذرا، یہ عرفان صاحب جو ہے بات معذرت کے ساتھ میں کردار کشی نہیں کر رہا اور نہ اس کی تذلیل کر رہا ہوں، لیکن اس کی یہ توتلا زبان ہے، میں بھی کہ شاید کسی کو اس طرح سے سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اس کی بہاف پہ میں ذرا وضاحت دینا چاہ رہا ہوں۔ عرفان صاحب کا کہنے کا مطلب ہے کہ 2 سال پہلے 2 سال قبل میں ٹھیک تھا، میرے آنکھیں بھی ٹھیک تھی اور میں بالکل ٹھیک تھا۔ یہ عرفان صاحب حافظ قرآن ہے، اور اس کے پچھلے 2 سال سے آنکھوں پہ یہ وائٹ موتی چڑھا ہوا ہے، اور یہ میڈیکل اسپیشلسٹ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کے آپریشن پہ کتنا ایک ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کے اوپر کتنی مالی لاگت آ سکتی ہے۔ اتنا میرے خیال سے میں بھی کتنا کوئی بڑا وہ نہیں ہے، میرے خیال سے میرے اندازے کے مطابق میڈیکل اسپیشلسٹ اس کا بہتر وہ بتا سکتے ہیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ 40-45 ہزار ٹوٹل میرے خیال میں اس کی لاگت ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور جس طرح سے عرفان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے اور وزیر اعلیٰ سہیل اپریدی صاحب سے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو پلیز اگر وہ دیکھ رہے ہیں یا محیر حضرات اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو عرفان صاحب سے رابطہ کیجئے گا۔ اور عرفان صاحب کی آپ کو کیش چاہیے یا آپ کو علاج چاہیے؟ مجھے علاج چاہیے، علاج
مجھے کیش یا کیش دے دو یا علاج چاہیے مجھے، علاج کروا دے. اچھا، یہ بار بار اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ مجھے کیش بے شک نہ بھی دے، اگر کوئی کراچی سے یا کہیں سے کسی اور سے یا آؤٹ آف کنٹری سے یا خلیج سے یا یورپ ممالک سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں گے؟ اگر بہت سارے اس وقت ہماری پاکستان میں یہ ہے، یہ عرفان صاحب آپ کے بہاف پہ یہ بات کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک جذبہ ہے، پاکستانی قوم یکساں ہو کے ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا. لیکن آپ سے رابطہ کوئی کرے تو کیسے کرے؟ میرا ابو کا ایک نمبر ہے اکاؤنٹ کا، میرا ابو کا نام محمد یاسین ہے اور میرا ابو کا یہ اکاؤنٹ کا نمبر ہے 0304005063. محمد یاسین نام ہے میرا ابو کا نام. یہ آپ کے والد صاحب کا میرا والد صاحب کا نمبر ہے محمد یاسین، یہ نام ہے اس کا. تو اس نمبر پہ ایزی پیسے اکاؤنٹ یا کچھ جیش کیش ہے، جیس کیش جیش کیش ہے، جیش کیش ہے. جیس کیش ہے. یہ نمبر ذرا دوبارہ ایک ریپیٹ کرے ذرا. 0304005063 یہ نمبر ہے. والد صاحب میرا محمد یاسین ہے اور میں اس کے بیٹا ہوں محمد عرفان. اور اگر کوئی آپ سے ملنے یہاں آ رہا ہو تو یہاں لوکیشن آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ ایکسپریس ہائی وے سے آ رہا ہو تو وہ کیسے آئے گا؟ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سوان اسلام آباد سوان ہائی وے فیض آباد کے قریب ہی ہے. فیض آباد تھوڑا سا آگے آ جاؤ آپ کو لوہے کا پل نظر آ جائے گا. سامنے آگے مین روڈ میں ہائی وے میں لوہے کا پل ہے، وہ آگے سے اندر آؤ گے بازار کی طرف، نیچے بیکری ہے سامیان بیکری ہے، اس کے سامنے جو آگے سامیان بیکری کے سامنے آؤ گے کوئٹہ بلوچستان ادھر بورڈ لگا ہوگا، کوئٹہ بلوچستان کوئٹہ یہ ہوٹل ہے. میں اس ہوٹل میں موجود ہوتا ہوں، جو میں بندہ میرے ساتھ مل سکتے وہ مل جائے. اس نے عرفان صاحب نے جو ایڈریس سمجھانے کی کوشش کی وہ کچھ اس طرح سے، اگر آپ ایکسپریس وے سے اسلام آباد میں ایکسپریس وے سے آتے ہیں تو فیض آباد کے بعد جو انڈر چینج ہے اس کے بعد جو پہلا سٹاپ بنتا ہے وہ سوان سٹاپ بنتا ہے، اور سوان سٹاپ سے آپ اندر آئیں گے خالد بن ولید مدرسہ سے مین چوک میں آئیں گے، سامیان بیکری کے سامنے کوئٹہ بلوچستان کیفے ہے، وہیں سے اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ عرفان کہاں رہتے وہ بھی سمجھا دیں گے، بتا دیں گے. اور دوسرا اس نمبر ہے وہ بھی اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ بھی آپ عرفان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ اس عرفان کی ذرا پہلے تو حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، وزیر صاحب سے اور صدر آصف علی زرداری صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے اور ضیاء سہیل عبدالعزیز صاحب سے، ان سے میرا ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے میرا علاج کروا دے ساری زندگی کے. میں ایسے نہیں چل سکتا ہوں، کبھی ایک ٹکر کھاتا ہوں تو کبھی دوسرے ٹکر کھاتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپریشن کروا دے، آپ کو انشاءاللہ ساری زندگی دعا میں رکھوں گا. شکریہ. یہ ہم سے تعلقات آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. یہ علاج کے منتظر ہے، مخیر حضرات سے اپیل ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف، صدر پاکستان مریم نواز اور سہیل عبدالعزیز صاحب سے جس طرح سے عرفان نے ریکویسٹ کی ہے، اور مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے. نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی نمبر پہ ان سے رابطہ کیجیے گا. اور یہ ممکنہ ہے، لا علاج نہیں ہے، یہ ممکن ہے اس کا آپریشن اگر ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. میں اپنی آخری کلمات یہ کہوں گا کہ مکے میں جا کے کبوتروں کو دانہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کو، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو وہ زیادہ اجر ملے گا. بہرحال مجھے دیجیے اجازت. ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.